نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شاد اور آباد رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ کے لیے خوش رکھے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی شان اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کریں گے، اور وہ بھی ایک قرآن کریم کی آیت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اہل بیت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، ان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو درس ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ اکثر لوگ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اہل بیت علیہ السلام ان کی شان اگر بیان کرتا ہے، فضیلت بیان کرتا ہے، تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اور جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بیان کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اس طرح کی باتیں آپس میں جو لوگ کرتے ہیں، وہ ہر کوئی نہیں صاحب کا میں نہیں کہتا، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں اور اس کی وجہ سے نفرتیں آ جاتی ہیں، پھر قواریت پھیلتی ہے اور بغض اور کینہ اور عداوتیں آتی ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں بدامنی آتی ہے، بلکہ ملک میں بھی بدامنی آتی ہے۔ تو جب مسلمان کا دشمن بن جائے تو یہ اسلام کا جناب بڑا نقصان ہے، دین کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس بات کو سمجھیں کہ کوئی آدمی اگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بیان کرتا ہے، اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اہل بیت کو نہیں مانتا، یا کوئی آدمی اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت اور شان بیان کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتا یا ان کی گستاخی کرتا ہے۔ تو میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک مولانا صاحب نے تقریر کی ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس کی شان بیان کر رہے تھے، اور اس کے اندر وہ ایک مولوی صاحب کھڑا ہو گیا، اسے میک چھین لیا، ٹھیک ہے، اور شور کر دیا۔ اور قریب میں وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح کی بات تھی، آپ خود وہ ویڈیو دیکھ لیں گے، سن لیں گے، اور اس کے ساتھ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو ایک کلپ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے نشر کروں گا، وہ بھی آپ سن لینا، اس کے بارے میں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی رائے ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ اہل بیت یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر رہا تھا، آگے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اسے میک چھین لیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ آدمی جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو بیان کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو نہیں مانتا۔ اس کا یہی مقصد ہے، جلدی میک چھین کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس نے بیان شروع کر دی۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کی باتیں آپس میں جو ہم لڑتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرماوے، ایسے مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں، اسی طرح کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ وہ جو ایک مولوی صاحب اہل بیت علیہ السلام کی شان بیان کر رہا تھا، دوسرا کھڑا ہو گیا، اسے میک چھین لیا۔ تو اس طرح کی باتیں، ظاہر بات ہے کہ اس میں بدامنی بھی آتی ہے، عداوتیں بھی آتی ہیں، نفرتیں بھی آتی ہیں۔ تو جب مسلمان کا دشمن بن گیا تو بات تو وہی ہے جو میں کر رہا تھا، تو اسلام کو اور دین کو نقصان پہنچے گا، ہمارے دین کو نقصان پہنچے گا۔ دیکھیں ناظرین کرام، اہل بیت علیہ السلام کی جو شان ہے وہ کوئی وکری شان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کی شان نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم السلام، ان کی جو شان ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ جس آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس میں محفل میں بیٹھا ہے، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے، اور آخر تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار رہا، موت تک وہ دین کا فرمانبردار، اسلام کا فرمانبردار رہا، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس ان سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کے بارے میں قرآن کریم نے ان کی فضیلت بیان کی ہے، ان کے بارے میں یہ بیان آیا ہے۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اور مرد دم تک، آخر تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطیع رہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور ان کی شان بھی ہے، ان کی اپنی جگہ پر شان ہے، ان کی بکری شان ہے، لیکن اہل بیت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، ان کی شان ایک وکری ہے۔ ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شان ان کی بیان فرمائی ہے وہ وکری ہے، وہ وکر اہل بیت ہے۔ تو ناظرین کرام آتے ہیں اس آیت کی طرف جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ان کی شان کو بیان فرماتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیاں میں اللہ نے تمہیں بہت شان عطا کی ہے، بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ تمہارا نیک عمل جو ہے ایک ہی، تعمل صالحا، تم جو عمل کرتی ہو ایک عمل، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، میں اللہ تمہیں ڈبل ثواب دوں گا، اس کا ڈبل اجر ہوگا۔ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، دگنا اجر ہوگا ایک نیکی کا، ایک نیکی کے بدلے دو نیکیاں۔ تو یہ اہل بیت کے لیے ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کہ تم نے خیال کرنا ہے، اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے، جاہل عورتوں کی طرح باہر نہیں نکلنا، یعنی بے پرد ہو کر۔ اور وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، تم نے نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ یہ اہل بیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں انما یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کس کا؟ لیذہب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ تم سے برائی کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے برائی کو دور کیا ہے۔ کن سے؟ اہل البیت، اہل بیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اہل بیت کو خطاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کیا ہے پاکی کے ساتھ، اللہ نے تمہیں مقدس بنایا، اللہ نے تمہیں پاک کیا ہے، تم سے ہر قسم کی رجس کو، ہر قسم کی پلیتی کو، ہر قسم کی برائی کو اللہ تعالیٰ نے خود دور کیا ہے۔ اہل البیت، اہل بیت سے۔ اور یہ آیت جب اتری تھی، مسند احمد میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ اب جو کوئی بھی گھر میں اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئی، تو میری جرأت نہیں تھی کہ میں اس کو روک دوں، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر تھی، تو آ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اس کے بعد حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں آ گئے، میں ان کو بھی نہیں روک سکتی نانے سے۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے، تو میں اس کو بھی نہیں روک سکتی تھی۔ تو جب یہ سب پہنچ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑی اپنے اوپر بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر۔ سب اندر آ گئے اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، اور ہاتھ نکالا آسمان کی طرف، اور آج کی رب کریم ان سے ہر قسم کی پلیتی کو دور فرما، ہر قسم کی برائی کو دور فرما۔ اپنے اوپر چادر ڈالی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اکٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر کے نیچے آ گئے، اور اللہ کے رسول نے ہاتھ آسمان کی طرح لمبا کیا اور عرض کیا رب کریم یہ میرے اہل بیت ہے، اور ان سے برائی کو دور فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر برائی کو دور کرے اہل بیت سے اور تمہیں پاک کرے پاکی کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اہل بیت کی شان بیان فرمائی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی، کوئی عالم یا کوئی مفتی یا کوئی خطیب یا کوئی عالم یہ بیان کرے اہل بیت کی شان کو اور دوسرا کھڑا ہو جائے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتا۔ دیکھیں صحابہ کی شان اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی جو شان ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ وکری شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے اندر ان کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے، اور قرآن آیا اور قرآن نے کہا اللہ نے ان کو سے دور کیا نجاست کو، برائی کو، اللہ نے انہیں پاک کیا ہے، اللہ نے خود گواہی دی ہے۔ تو ناظرین کرام اس طرح کی باتیں ایک دوسرے پر کہ کوئی آدمی اگر اہل بیت علیہ السلام کی شان بیان کرے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ میں نے کبھی بھی اس ٹاپک پر بات نہیں کی، لیکن آج یہ ویڈیو میں نے دیکھی تو اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی کوئی آدمی اگر اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ اگر کوئی آدمی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان بیان کرے اس کا یہ مقصد نہیں کہ اہل بیت کا انکار کرتا ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے، اپنی اپنی فضیلت ہے۔ تو آئیے آگے اس ویڈیو کی طرف جو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں اہل بیت کی شان بیان کرے، دوسرا مولوی صاحب کھڑا ہو گیا اسے بیت چھین لیا، اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی میں ویڈیو آپ کے سامنے نشر کروں گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو، یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کے بیان کو۔ پہلی ہجرت ہوئی، توجہ ہے، غزوہ ابوا 3 کامل 2 ہجری، غزوہ بدر 3 کامل 3 ہجری، غزوہ احد 3 کامل 4 ہجری، غزوہ رجی 3 کامل 5 ہجری، غزوہ خندق 3 کامل 6 ہجری، حدیبیہ 3 کامل 7 ہجری، غزوہ خیبر 3 کامل 8 ہجری، فتح مکہ 3 کامل 9 ہجری، غزوہ تبوک 3 کامل 10 ہجری۔ حضور نے حج ادا کیا، صحابہ نے حج پڑھا، پتہ چل گیا نمازیں بھی ملی تو 3 کامل حج بھی پڑھ لیا، 3 کامل روزے بھی رکھے گئے، 3 کامل غزوات بھی ہوتے رہے، 3 کامل 5 جماعت نمازیں بھی ہوئی، 3 کامل صلح حدیبیہ بھی ہوئی، 3 کامل ابھی کامل ہوا ہے، اکمل نہیں ہوا، اکمل نہیں ہوا۔ یہ اکمل کب ہوا؟ جب قرآن کی آخری آیات اتری حج کے بعد، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6، غدیر کا مقام، منبر سجایا گیا۔ اب آپ کی مرضی ہے ہاتھ اٹھاؤ یا کیا اٹھاؤ۔ علی کو بلایا گیا، حضور نے خطبہ پڑھا، کہا سنو اب دین کامل نہیں بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اکمل الیوم اکملت۔ اب میں اور آگے پڑھ رہا ہوں، علی کا ہاتھ اٹھا کے پھر کہا من کنت مولا مرضی ہے آپ کی، ہاتھ اٹھاؤ یا منہ بناؤ یا اٹھ کے چلے جاؤ۔ میں نے کہنا ہے جس کا میں نے مانا اس کا اگر غدیر خون پہ ہی اکمل ہوا تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے صدیق اکبر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ اکمل تو یہ اکمل کی سٹیج غلط بیان ہوئی۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سن لیا بیان جو مولانا صاحب جو ہے نا اہل بیت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر رہے تھے، اور آگے جو ہے نا وہ مولانا صاحب کھڑا ہو گیا۔ تو آج آپ سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گفتگو کو، آئیے ویڈیو دیکھیں۔
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ایز پر صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔ لیکن امت نے وہ فرقہ وارانہ ٹسل کے اندر سیدنا علی کو پیچھے کرنا شروع کر، اور پھر وہ بڑی حیران کن، یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتوں کے فائدے کیا ہیں جی، قیامت الدین پوچھا جائے گا، اور سر پوچھا کیوں نہیں جائے گا، ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے۔ آپ کی جنت دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہونے والا ہے۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 موقوفاً روایتیں ہیں سیدنا علی سے صحیح سند کے ساتھ، 952 نمبر اور 964 نمبر ہمارے پاس جو PDF موجود ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی۔ محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور دشمنی میں غلوف کرنے والے ناسبی۔ کیوں جی شہزاد بھائی، اللہ معافی دے، آپ اہل سنت دے اندر ہی کسے ہوئے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو لیکن اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کے منہج میں، الحمدللہ۔ کیوں؟ نہ میں وہابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ یہ کہنا ضروری ہے اس لیے کہ علماء جب یہ سچائیاں سنتے ہیں نا تو انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دو، کسی پہ کوئی نہ میں نال جناب ویکسینیشن کرنا کہ بھائی یہ باتیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، جو فتوے میرے پہ لگنے ہیں وہ ان اماموں پہ لگاؤ۔ اب آپ کو پتہ چلا اماموں کے جانشین وہ نہیں ہیں جن کی شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بلکہ وہ ہیں جو یہ پڑھتے بھی ہیں، یہ پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی بھی ہیں، الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سن لیا جو ہے نا بیان، پہلا بھی اور دوسرا بھی۔ آپ نے خود انصاف کرنا ہے۔ اسی طرح کی باتیں دیکھیں نا، کوئی آدمی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان بیان کر رہے، ٹھیک ہے بیان کرے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا ایک دوسرے پر جو ہے نا کیا ہے تنقید اور نفرت پھیلاتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، اور اللہ رب کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔